وآدم بين الماء والطين على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. محبت و اخلاص سے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام عرض کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. احباب ذی وقار، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہہ دیں صلی اللہ. ہم اہل سنت و جماعت کا اس بارے میں موقف کیا ہے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے. بیسیکلی ہمارا موقف ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اگر ہمارا نظریہ اور عقیدہ پتہ ہو تو بہت سارے اعتراضات تو یہیں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم بھی ثابت نہیں ہے. رب کی عطا کے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا ذاتی علم ثابت نہیں. جو کسی کے لیے ذاتی علم ایک ذرہ بھی مانے تو وہ کافر ہے. سمجھ آگئی جناب؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. جس کو جتنا بھی علم ہے اللہ کی عطا سے ہے. یہ بھی ہمارا نظریہ ہے. جس کو جتنا بھی علم ہے اللہ کی عطا سے ہے. اچھا، اللہ کا علم کتنا ہے اور مخلوق کا علم کتنا ہے؟ اب یہ تو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ مخلوق کا علم جتنا بھی ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے. اس میں انبیاء بھی، مرسلین بھی اور دیگر تمام مخلوق کا علم بھی. اب یہ دیکھیں کہ مخلوق کا علم کتنا ہے اور اللہ کا کتنا ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے کتنی پیاری بات کی ہے، ایسی کوئی توحید بیان کر ہی نہیں سکتا. فرماتے ہیں بے شک غیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا. برابر تو درکنار. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ رسولوں کا علم بیان کرتے ہیں تو خدا سے ملا دیتے ہیں. بھئی تم نے خدا کا علم اتنا چھوٹا سمجھا ہوا ہے. برابر تو درکنار. سنیے ذرا، فرماتے ہیں تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ و مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتے. وہ نسبت بھی نہیں رکھتے. میں ٹھہر ٹھہر کے لفظ بول رہا ہوں تاکہ آپ بات پوری سمجھ جائیں. وہ نسبت بھی نہیں رکھتے جو کروڑوں سمندروں سے ایک ذرہ سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہے. کروڑوں سمندر ہوں اور ان کا ایک ذرہ ہو اور پھر اس ذرے کو بھی کروڑوں حصوں میں تقسیم کیا جائے.
فرمایا یہ ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے اتنا بھی برابر نہیں ہے، اتنی بھی نسبت نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے سمندر یہ متناہی ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی حد ہے، اور رب کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لہذا اگرچہ کسی مخلوق کا علم، کسی نبی کا علم مشرق و مغرب کو حاوی ہو جائے، اور روز اول سے لے کے روز آخر تک کے علم کو وہ حاوی ہو جائے، پھر بھی رب کے علم سے اسے کوئی نسبت نہیں۔ کیوں؟ یہ اول و آخر یہ بھی انتہا ہے، مشرق و مغرب یہ بھی انتہا ہے، اور میرے رب کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو علم مانتے ہیں، دیگر نبیوں کے لیے جو ہم علم مانتے ہیں، اسی طرح صحابہ، تابعین، دیگر صالحین، اولیاء کاملین کے لیے جو ہم علم مانتے ہیں، تو وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، عطائی علم مانتے ہیں، ذاتی علم نہیں مانتے۔ ذاتی علم صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ذاتی علم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی علم ذاتی نہیں۔ ہم تو کسی شمار میں نہیں، میرا تیرا علم، انبیاء و مرسلین کا بھی علم ذاتی نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے علم کی شان کو بیان فرمایا۔ سورہ رحمان پڑھیں آپ، اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ دیکھیں، جو میرا شاگرد ہوگا اس کا علمی معیار کچھ اور ہوگا، لیکن جس کو داتا صاحب نے پڑھایا ہو وہ کیسا شاگرد ہوگا اور اس کا علم کیسا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ جس کو حضور غوث پاک نے پڑھایا ہو، جو ایک ایک آیت کی ایک ایک مجلس میں 40 تفسیریں بیان کیا کرتے تھے، اس کے علم کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اور پھر اس سے تھوڑا آگے چلے جائیں، جس کو صدیق اکبر نے پڑھایا ہو، جس کے استاد صدیق اکبر ہوں، اس کے علم کی کیا شان ہوگی؟ جس کے استاد فاروق اعظم ہو، اس کا علم کتنا بڑا ہوگا؟ اور جس کے استاد حضرت عثمان غنی ہو، اس کا علم کتنا زیادہ ہوگا؟ اور جس کے استاد علم کے شہر کے دروازے مولا علی ہوں، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا؟ تو بھائی جس کے استاد صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، ہم تو اس کے علم کا مقام نہیں پہچان سکتے تو جن کو خود رب نے سکھایا ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور معراج کی رات حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا علم ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس سے آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا، جو کچھ ہو چکا اس کا بھی اور جو ہوگا اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ حدیث معراج میں ہے، حضور فرماتے ہیں ہم عرش کے نیچے تھے، توجہ کیجئے گا، ہم عرش کے نیچے تھے، ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ اس ایک قطرے کی برکت سے جو اللہ کی طرف سے تھا، ما کان و ما یکون کا علم عطا ہو گیا۔ ایک شاعر نے یہاں پر بڑی کمال کی بات کہی، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا
آگاہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو حضور جانتے ہیں، لیکن کس کی عطا سے؟ جب اللہ عطا کرنے والا ہے تو پھر بندہ کون ہے اعتراض کرنے والا؟ جب دیا اللہ نے ہے تو پھر بندے کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ حضور کے علم پر اعتراض کرے؟ یہاں پر بے شمار احادیث بھی ہیں اس حوالے سے، لیکن ہم اپنے وقت کی گنجائش کے مطابق بات کریں گے۔ ایک حدیث پاک سماعت کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا شانوں والا علم عطا فرمایا۔ حضور لوگوں کے دلوں کی بات بھی جان لیا کرتے تھے۔ کئی نمازوں میں حضور صحابہ سے فرماتے، جب کوئی کسی سے غلطی ہو جاتی، حضور فرماتے کہ میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے میں زمین پر پیٹ کے بل لیٹ جاتا، اور کبھی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک روز میں عام گزرگاہ پر بیٹھ گیا بھوک کی وجہ سے، تو حضرت صدیق اکبر وہاں سے گزرے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، حضرت صدیق اکبر وہاں سے گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی بہانے سے ایک آیت پوچھی۔ تو میرا سوال کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ مجھے جواب بھی دے دیں گے اور ساتھ پوچھ بھی لیں گے کہ بھائی کچھ کھانا پینا تو نہیں ہے تم نے؟ تو انہوں نے مجھے میرے سوال کا جواب دیا اور مجھے کوئی صلح نہیں ماری اور چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں سے حضرت عمر کا گزر ہوا، کیونکہ میں بیٹھا ہی اس جگہ پہ تھا جو گزرگاہ تھی۔ حضرت عمر کا گزر ہوا تو میں نے ان سے بھی قرآن پاک کی ایک آیت پوچھی، تو انہوں نے بھی مجھے کوئی صلح نہ ماری، مجھے کوئی دعوت نہ دی، سوال کا جواب دیا اور چلے گئے۔ پھر ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ہی دیر بعد مدینہ کے تاجدار آ گئے۔ حضرت ابو القاسم میرے آقا کی کنیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، فتبسم حین رآنی، حضور نے جب مجھے دیکھا تو مسکرا دیے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فتبسم حین رآنی وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور جو میرے دل میں بات تھی، جو طلب تھی، حضور نے وہ بات پہچان بھی لی اور میری حاجت کو بھی پوری فرما دیا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل کی بات جان لی۔ تو حضور کی نگاہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بخشی ہے، حضور کے علم کو یہ مقام دیا ہے کہ حضور ظاہر کو تو جانتے ہی ہیں بلکہ حضور باطن کو بھی جانتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو ہمیں ملحوظ رکھتے ہوئے حضور کی صفات تلاش کرنی چاہیے، حضور میں خامیاں نہیں تلاش کرنی چاہیے، جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے بھی بڑی نامناسب باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کوئی کہتا ہے اتنا علم ہے اتنا نہیں ہے۔ بڑی عجیب و غریب باتیں لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور وہ عام لوگوں سے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اپنے بیانات میں اپنے وعظوں میں بھی لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک امتی کا اپنے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کسی عیسائی کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کے بارے میں بات کرے کہ ان کو کسی بات کا علم نہیں تھا؟ کسی یہودی کو دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کہے کہ ان کو کسی بات کا علم نہیں تھا؟ تو پھر مسلمان اپنے نبی کے بارے میں ایسی کیوں بات کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی تمام نبیوں کا امام عطا فرمایا ہے؟ تو پھر جب ہم حضرت آدم کا علم مانتے ہیں، حضرت نوح کا علم مانتے ہیں،
حضرت عیسیٰ کا علم مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کا علم مانتے ہیں، تو پھر ان سب نبیوں کے امام کا علم کیوں نہیں مانے؟ بلکہ پھر ہمارا تو یہ عقیدہ ہوگا منافقوں کا عقیدہ کہ وہ غیب دان نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو خوش عقیدہ بنائے اور ہمیں اپنے عقائد پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔